میرے یوٹیوب چینل پر جادو کے کارڈ کے اور جادو کی حفاظت کے لیے اور جادو کے تعلق سے استخارات وغیرہ میں نے کافی ویڈیو میرے یوٹیوب پر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اور جنات کو حاضر کرنے کے عملیات، جنات سے بچنے کے عملیات، اس قسم کے کافی ویڈیو میرے یوٹیوب پر اپلوڈ ہیں۔ لیکن اب جو ویڈیو میں اور عمل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس آیت مقدسہ کو اپنے ورد میں رکھیں گے یا پڑھ لیں گے تو جنات آپ کی خود حفاظت کرے گا۔ جو جنات آپ کو پریشان کر رہے ہیں یا آپ کو ڈرا رہے ہیں یا آپ کو خوف زدہ کر رہے ہیں یا آپ کے گھر میں پریشان کر رہے ہیں، تو اس آیت مقدسہ کی تلاوت سے خود وہ جنات جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، خوف زدہ کر رہے ہیں، وہ خود آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا کہ ایک جگہ رکنے کا مجھے موقع ملا، تو وہاں پر جناتوں نے مجھے ڈرانا، دھمکانا اور خوف زدہ کرنا شروع کر دیا۔ میں خوف زدہ ہوا تو میں نے اس وقت سورہ اعراف کی آیت مقدسہ پڑھی، تو جناتوں نے یہ کہا کہ اب تو ہمیں اس شخص کی حفاظت کرنا ہوگی۔ میں رات بھر اطمینان اور سکون سے سویا، اور صبح تک وہ جن جو مجھے رات میں پریشان کر رہے تھے، لیکن اس آیت مقدسہ پڑھنے کے بعد انہی جنوں نے میری حفاظت کی۔ میرے عزیزو، قرآن کریم اور احادیث مقدسہ سے بے شمار واقعات اور آیتوں سے یہ ثابت ہے کہ جنات کا پریشان کرنا حق ہے، اور ہمارے بزرگوں کے ساتھ اور ہمارے بزرگوں کے بے شمار سے واقعات ہیں جو جنات کے ساتھ ان کے معاملات ہوئے ہیں، تو جنات حق ہے۔ خیر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد جب مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے تو آپ نے ایک جگہ قیام فرمایا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون باہمت جو فلاں کنویں پر جائیں اور پانی لے آئیں۔ کچھ صحابہ کرام لبیک کہا، اور ایک جماعت اس کنویں کے قریب گئی تو کیا دیکھتے کہ وہاں بہت خوف ہے اور ڈراؤنی اور خوف زدہ آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ صحابہ خوف کے مارے، ڈر کے مارے پھر آ گئے اور تمام واقعات اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کون جائے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر بعض صحابہ کرام تیار ہوئے، وہ بھی گئے، وہ بھی خوف کے زدہ ڈراؤنی خوفناک آوازیں آ رہی ہیں، ڈراؤنی وہاں کا منظر اور وہاں کا جو ماحول تھا بڑا خوف زدہ تھا، تو وہ صحابہ بھی آ گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو بلوایا اور کہا کہ علی تم جاؤ۔ حضرت علی اور حضرت علی کے ساتھ اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تشریف لے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو وہاں سے خوفناک آوازیں آ رہی ہے، قہقہا کی آوازیں آ رہی ہیں، اور نہ جانے کتنی خوف آوازیں آ رہی ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ تمام درخت پر کٹے ہوئے سر لٹکے ہوئے۔ تو حضرت علی گئے کنویں کے پاس، اور جیسے ہی پانی نکالنا چاہا اس میں سے، تو اس کنویں کے اندر سے خوفناک قہقہا، ہنسنے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، خوف بلند ہو رہی ہے، بڑی خوف زدہ آوازیں آ رہی ہیں۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے کنویں سے پانی لیے، اور تمام آپ جب جانے لگے تو ہاتف غیب سے یہ آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نعت گنگنا رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی منقبت گنگنا رہا ہے۔ تمام صحابہ کرام اور حضرت علی بارگاہ رسول میں تشریف لائے اور تمام واقعات کو پیش کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آواز عبداللہ
جن کی تھی۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ میں نے واقعہ حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچا دیا۔ اگر آپ بھی جن سے پریشان ہیں تو سورہ اعراف کی یہ آیت آپ پڑھیں، اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَةٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تبارک اللہ رب العالمین۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، رکو نمبر 13۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ اس قسم کے کسی بھی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں یا پریشان ہیں تو آپ اپنی اصلاح کے لیے، معلومات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس قسم کے تمام عملیات کے لیے اور علاج کے لیے بھی آپ ہمارے دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔